آئیے آج کچھ اہم احادیث کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ جی، آج ہم بات کریں مختصر صحیح بخاری کی کتاب الصلاۃ سے حدیث نمبر 241 سے 255 تک دیکھیں گے۔ اچھا، یہ احادیث نماز، تجارت، لباس مطلب زندگی کے عملی پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مقصد یہی ہے کہ ان سے عملی زندگی کے لیے کچھ سیکھا جائے۔ شروع کہاں سے کریں؟ تجارت سے؟ ہاں، تجارت کے اصولوں سے شروع کرتے ہیں۔ حدیث 241 میں کچھ خاص قسم کی خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے۔ وہ ملامسہ اور منابضہ والی بات، یعنی بس چھو لیا یا کوئی چیز پھینک دی تو سودا ہو گیا۔ یہ تو بڑا غیر واضح سا طریقہ ہے۔ بالکل، اصل مقصد یہی تھا کہ کوئی ابہام نہ رہے، کوئی آپ سمجھے دھوکہ دہی کا عنصر نہ ہو۔ صحیح۔ اور اسی میں وہ اشتمال السماع کا بھی ذکر ہے، یعنی کپڑا ایسے لپیٹ لینا کہ ہاتھ ہی نہ نکل سکے، اس سے بھی منع فرمایا۔ اچھا، کیوں؟ تاکہ انسان ہر وقت حرکت کے لیے، معاملات کے لیے تیار رہے، چست رہے۔ شفافیت اہم ہے۔ یہ بات تو آج بھی اتنی ہی اہم ہے کہ لین دین بالکل صاف ہو۔ جی بالکل۔ اچھا، دنیاوی معاملات سے ہٹ کر اب عبادت گاہ کے تقدس کی بات آتی ہے۔ حدیث 242 میں وہ حج کے موقع پر ایک اعلان ہوا تھا۔ جی ہاں، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پر اعلان کروایا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر، کہ آئندہ کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی بیت اللہ کا طواف برہنہ حالت میں کرے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ برات کی آیات بھی سنائی تھی شاید؟ جی بالکل، اس سے مسجد الحرام کی اور عمومی طور پر عبادت گاہوں کی حرمت اور آداب واضح ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اب آتے ہیں نماز کی طرف۔ سب سے اہم تو توجہ اور خشوع و خضوع ہے۔ حدیث 245 اور 246 اسی بارے میں ہے نا؟ بالکل صحیح۔ ایک واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقش و نگار والی چادر اوڑھ کر نماز پڑھی تو نماز کے بعد فرمایا کہ اس کے نقش نے مجھے نماز سے غافل کر دیا۔ اچھا۔ اور سادہ چادر منگواؤ۔ اسی طرح ایک اور بار گھر میں ایک پردہ تھا جس پر تصویریں بنی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بھی ناگواری کا اظہار کیا کہ یہ نماز میں دھیان بھٹاتا ہے۔ یہ تو بڑی اہم بات ہے۔ مطلب یہ صرف نماز کی نہیں بلکہ ایک عمومی اصول ہے کہ اپنے اہم کاموں میں، عبادت میں یکسوئی کے لیے ماحول بنانا چاہیے۔ بالکل درست۔ اور یہ صرف دیکھنے والی چیزیں نہیں، لباس کا انتخاب بھی اہم ہے، جیسے حدیث 247 میں مردوں کے لیے ریشم منع ہے۔ ہاں، وہ واقعہ ہے نا کہ تحفے میں ایک ریشمی جبہ ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فوراً اتار دیا۔ جی، وہ پہنا اور پھر ناپسندیدگی سے اتار دیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کی حدود کی پاسداری کتنی ضروری ہے، چاہے کوئی چیز اچھی ہی کیوں نہ لگ رہی ہو۔ صحیح۔ اچھا، پھر نماز کی جگہ اور آداب کے بارے میں بھی کئی احادیث ہیں، 248 سے 253 تک۔ ان میں کافی عملی باتیں نظر آتی ہیں۔ جی ہاں، ان میں بڑی لچک اور عملیت پسندی ہے، جیسے سترہ یعنی نماز پڑھنے والے کے آگے آڑ رکھنا، نیزے کو سترہ بنا لیا، حدیث 248۔ اور وہ چٹائی پر نماز پڑھنے کا واقعہ؟ حدیث 250۔ جی، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی نانی کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی پر جماعت کروائی۔ پھر تنگ جگہ پر نماز کا مسئلہ، حدیث 251، 252، یا اگر کوئی سامنے لیٹا ہو تو کیسے نماز پڑھیں؟ اور گرمی کی شدت میں سجدے کی جگہ پر کپڑا رکھنے کی اجازت، حدیث 253۔ جی، یہ سب دین میں آسانی اور حالات کے مطابق عمل کرنے کی مثالیں ہیں۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر پر نماز پڑھانا تاکہ لوگ دیکھ سکیں اور پھر سجدے کے لیے نیچے اتر آنا، حدیث 249، یہ بھی تعلیم اور عمل کا امتزاج ہے۔ واہ، اسی عملیت پسندی کا تسلسل پھر ہمیں لباس اور جوتوں کے معاملے میں بھی ملتا ہے، حدیث 254 اور 255 میں۔ بالکل، حدیث 254 میں آتا ہے کہ اگر جوتے پاک ہوں تو انہیں پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا کیا۔ اچھا، یہ تو بہت سے لوگوں کے لیے نئی بات ہوگی۔ جی، صفائی شرط ہے۔ اور حدیث 255 میں وضو کرتے ہوئے موضوع پر مسح کرنے کی اجازت ہے۔ یہ بھی دین میں آسانی اور رخصت کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ تو ہوئیں عبادات اور ان سے جڑی عملی باتیں۔ ان حدیث میں کچھ معاشرتی پہلو بھی ہیں نا، جیسے خیبر کا واقعہ، حدیث 243، اور عورتوں کا نماز میں آنا، حدیث 244۔
جی ہاں، حدیث 243 میں خیبر کی فتح کے بعد کا ذکر ہے، خاص طور پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ، جو قیدی تھیں انہیں آزاد کرنا اور ان کی آزادی کو ہی مہر قرار دے کر ان سے نکاح کرنا۔ اور پھر ولیمہ بھی بہت سادگی سے کیا گیا۔ جی، ستو اور کھجوروں سے۔ یہ انصاف، قیدیوں سے حسن و سلوک اور زندگی میں سادگی کی اعلیٰ مثال ہے۔ اور حدیث 244 عورتوں کا فجر کی نماز میں مسجد آنا۔ جی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مومن عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی فجر کی نماز میں شریک ہوتی تھیں اور نماز کے بعد جب واپس جاتی تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی انہیں پہچانتا نہیں تھا۔ تو اس سے خواتین کی دینی اور اجتماعی زندگی میں شرکت کا پتہ چلتا ہے، پردے کے اہتمام کے ساتھ۔ یقیناً ایک متوازن معاشرے کی تصویر نظر آتی ہے۔ تو خلاصہ کریں تو ان احادیث سے کیا اہم باتیں نکلتی ہیں؟ معاملات میں صفائی، شفافیت، جی، عبادت میں توجہ، ماحول کا خیال رکھنا، لباس اور زندگی میں سادگی، سنت پر عمل کرنے میں عملیت پسندی، اور دین میں جہاں ممکن ہو آسانی اور رخصت کا اصول۔ بالکل، یہ سب زندگی گزارنے کے لیے بڑے قیمتی اصول ہیں۔ یہ صرف رسمیں نہیں بلکہ بہتر زندگی کی رہنمائی ہے۔ صحیح کہا۔ آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کو۔ دیکھیں، جس طرح نماز میں دھیان ہٹانے والی چیزوں جیسے نقش و نگار یا تصویر سے بچنے کا اصول ہے، کیا ہم اسی اصول کو اپنی آج کی زندگی میں، جہاں ہر طرف ڈیجیٹل خلفشار ہے، لاگو کر سکتے ہیں؟ اپنی توجہ بہتر کرنے کے لیے اپنے کاموں میں اس پر غور کیجیے گا۔